انسان کو وہ قوت عطا کر دی، کس نے؟ معیت رسالت نے، والذین معاہ۔ یہ معیت رسالت جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ معیت رسالت میں کمال یہ ہے کہ اگر ذرے کو حضور نے مٹھی میں لیا تو اس میں اتنا شعور آ گیا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر عزیز ڈھل رہی تھی، وجود عالی تھوڑا سا بھاری ہو گیا تھا اور آپ کو کھڑا ہونے میں تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، تو مسجد نبوی کے ایک ستون سے حضور نے خطبے کے دوران ٹیک لگانا شروع کیا، تھوڑی سی اس کی سپورٹ لے لی، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، میں کہیں گیا تھا تو ان کے جو لوگ انہیں بات کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہوں نے بہت اچھی ایک نشست بنائی ہوئی ہے، تو اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے لیے اس طرح کی نشست بنا لیں۔ یہ جو آپ کو ممبر مساجد میں نظر آتے ہیں یہ وہ ممبر ہے جس کے 3 سٹیپ بنا کر وہاں رکھا گیا۔ حضور نے پسند فرمایا، خطبہ جمعہ کے لیے آپ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور وہ ستون الگ رہ گیا۔ بخاری شریف میں اور سیاستہ میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ خشک کھجور کے تنے کا ستون تھا، وہ اس طرح دھاڑے مار کر رویا جس طرح کوئی انسان بڑا دکھی ہو کر اور دھاڑے مار کر روتا ہے، حتیٰ کہ حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، اسے آپ نے کمال شفقت سے گلے سے لگایا، اس پر ہاتھ پھیرا، اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ ایک دم چپ نہیں کر گیا، جس طرح بچے کو چپ کرایا جائے تو وہ ڈسکورے بھرتے بھرتے چپ کرتا ہے، اس طرح سے اس نے چپ کر حضور نے فرمایا کہ تو اگر چاہے تو میں دعا کروں تجھے اللہ پھر سے کھجور کا سرسبز و شاداب درخت بنا دے اور تو دنیا میں پھر اپنی بہار دیکھے، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے لیے اپنی رفاقت کے لیے مختص کر لیتا ہوں، تجھے میں جنت کے درختوں میں پہنچا دوں گا۔ اور پھر خود حضور نے حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال کر دفن کر دیا جائے، گویا اس نے آخرت پسند کر لی۔ اب معیت رسالت کا یہ کمال ہے کہ بے جان لکڑی تو ویسے ہی بے جان ہوتی ہے، لیکن پھر وہ درخت کٹ بھی گیا، سوکھ بھی گیا، ایک ستون بن گیا، تو وہ جو ایک طرح کی حیات نباتات میں ہوتی ہے اس کی وہ حیات بھی ختم ہو گئی، لیکن وجود محمد الرسول اللہ سے مس ہونے سے اس میں ایسا شعور آ گیا جو کم کم انسانوں میں آتا ہے، اسے ہجر و وصال کا شعور بھی آ گیا، اسے دوری اور قرب کا احساس بھی آ گیا، نہیں وہ 1 فٹ کی دوری برداشت نہ کر سکا، حضور جلوہ افروز تو وہی تھے۔ تو اگر معیت رسالت خشک تنے میں یہ شعور پیدا کر دے کہ اس نے بھی آخرت کو ترجیح دے دی دنیا پر، اس نے بھی ہجر و وصال کی کیفیت کو اور دوری اور قرب کے لمحات کو محسوس کر لیا، اور مولوی سعدی فرماتے ہیں استن حنان در ہجر رسول نالہا میزت چون اصحاب عقول، کہ جس طرح صاحب دانش انسان دکھی ہو کر روتا ہے وہ ستون اس طرح سے دھاڑے مار رہا، تو انسان تو ویسے اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اب اسے معیت رسالت بھی نصیب ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کیفیات پیدا ہو جائے، وہ تو صاحب دل ہے، اور دل انسان کا جو ہے وہ کائنات جتنی تخلیق کی گئی ہے اس میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہے، براہ راست تجلیات باری کا محبت ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں
لا یسانی ارضی ولا سمائی، ارض و سما میرے جمال کو سمو نہیں سکتے، ولیکن یسانی قلب و عبد المومن، بندے مومن کا دل جو ہے وہ مجھے سمو لے۔ تو اس صاحب دل کو وہ صاحب کمال کی معیت نصیب ہو جائے، تو نتیجتاً ایک مختلف بندہ بن جاتا ہے، جس کی سوچ فکر اور جس کا شعور حقائق کو پا کر بڑے دور رس فیصلے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت دور کے فیصلے کرتا ہے۔